پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہل کی موت مرتا ہے. اور جو ہے یعنی یہاں بھی پہچاننا پہلے ہے، ماننا بعد میں ہے. پروردگار یہ فلسفہ کیا ہے؟ آواز آئے
مقصد ہی یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں. اور اس نے اپنی پہچان کے لیے ایک نہیں دو نہیں مسلسل نبیوں کو بھی بھیجا, مسلسل اماموں کو بھیجا تاکہ وہ پہچانا جائے. اب اسے پہچان کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ رضان محترم ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم نے فرمایا کہ لآیات لأولی الالباب, یہ جو میں نے کائنات بنائی ہے اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. توجہ کریں گے آپ, صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. جو عقل والے ہیں وہ فکر کریں. ابھی تک میری گفتگو انسانوں جو رہ گئے وہ بھی آ جائیں گے تو بات آگے بڑھے. عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اب عقل جس کے پاس ہے اس سے خطاب ہے قرآن کا کہ عقل والے کائنات میں غور کرتے جاؤ اور کائنات کو دیکھتے جاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ پروردگار کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا اس کی قدرت ہے, کتنی بڑی اس کی عظمت ہے. کہ وہ کیسے پہچانا جائے گا, وہ کیسے سمجھا جائے گا کہ اس کائنات میں پروردگار کا مرتبہ ہے. کہ دیکھو کائنات کو اللہ نے بنایا, سجایا, اتنا بڑا شامیانہ آسمان کا لگایا, ایک طبق نہیں 7 طبق بنائے, زمین کے 7 طبق بنائے, سورج کو روشن کیا, ستاروں کو روشن کیا, چاند کو بنایا, حیوانات بنائے, انسانات بنائے, درخت بنائے, دریا بنائے, اشجار بنائے. یہ کائنات کو سجا کر انسان کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ اب اس میں غور کرتے چلے جاؤ, میری قدرت کو پہچانتے چلے جاؤ, اس کو دیکھتے چلے جاؤ, میری قدرت کا اندازہ کرتے چلے جاؤ. کہ وہ کیسے کہ اگر تم میں سے کوئی اکڑ جائے, اگر تم میں سے کوئی بادشاہ بن جائے اور تم میں سے کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اسے معمولی سے مچھر سے مار دیا کرتے. السلام علیکم. اگر اکڑ پیدا ہو جائے تو تمہارے درمیان میں رہنے والا ایک چھوٹا سا مچھر کے جس کی اوقات کچھ نہیں ہے, ہم اس کے ذریعے سے موت دے دیا کرتے ہیں. یعنی قدرت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کائنات کا جائزہ لو. مچھر کا پیدا ہونا عام سی بات ہے, عادت ہے, اور جب وہ آپ کو کاٹ لے تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے, آپ اسے اڑا دیتے ہیں. لیکن اسی طرح سے مچھر کے ذریعے سے اللہ نے ایک انسان کی موت کر کے بتایا کہ غرور اور تکبر نہ کرنا, تیری حیثیت کچھ بھی نہیں, تیرا وقار کچھ بھی نہیں, تیرا معیار کچھ بھی نہیں. ایک چھوٹے سے مچھر سے ہم تجھے اس دنیا سے اٹھا سکتے ہیں, اپنے پاس بنا سکتے ہیں. یہ معجزہ پروردگار ہے. مچھر کا پیدا ہونا عام بات ہے, لیکن اسی سے کسی بادشاہ کی موت ہو جانا کمال قدرت ہے. توجہ رہے سے زیادہ محترم, بچے کا پیدا ہونا عام بات ہے, لیکن خانہ کعبہ میں دیوار توڑ کے بلا کر پیدا کرنا یہ کمال قدرت ہے, یہ کمال قدرت ہے. بچوں کا گہوارے میں سونا عام بات ہے, لیکن گہوارے میں کلے استر کو 2 حصوں میں بانٹ دینا یہ کمال قدرت ہے. معجزہ پروردگار ہے. ہاتھ میں عصا کا رہنا عام بات ہے, لیکن دربار فرعون میں اسلحے کا بن جانا یہ کمال قدرت ہے, کمال قدرت ہے. کشتی کا بھور میں پھنسنا عام بات ہے, لیکن بھور میں پھنس کے دوبارہ نکل جانا یہ کمال قدرت ہے, کمال قدرت ہے. آگ کا جلانا عام بات ہے, لیکن آگ میں کود کر زندہ بچانا کمال قدرت ہے. جا کے سنیے گا, کمال قدرت ہے. چاند کا آسمان پہ دکھنا عام بات ہے, 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا کمال قدرت ہے. سورج کا نکلنا عام بات ہے, اشارے پہ پلٹنا کمال قدرت ہے. درختوں کا ایک جگہ رہنا عام بات ہے, اشارے پہ بھرا لینا کمال قدرت ہے, کمال قدرت ہے. ہاتھ کٹ کے علم کا جھکنا عام بات ہے, قیامت تک بلند ہونا. سلوات پڑھ لیں مل کے قدرت اور ہے. اس نے دکھایا اپنے رہبروں کو بھیج کر کہ دیکھو ہماری کمال, ہمارا قدرت کچھ اور ہے. ہم جسے چاہیں جب تک چاہیں زندگی دے سکتے ہیں. ہماری نظر میں کوئی مردہ نہیں ہے. ہم جب چاہیں جسے چاہیں, توجہ کیجیے گا, زندگی دے سکتے ہیں. اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر زندہ ہے تو ان کو رویا کیوں جاتا ہے. توجہ کریں گے آپ حضرات, اگر زندہ ہے تو ان کو رویا کیوں جاتا ہے. میں سلوات پڑھ لیں مل کے بعد. میں اور واضح کر دوں اتنے ٹھیک ہو جائے. مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہید جو ہے وہ زندہ ہے, بالخصوص امام حسین علیہ السلام والسلام زندہ ہے, اور جب وہ زندہ ہے تو زندہ پہ رویا نہیں جاتا.
میں نے کہا میں کائنات کی ایک مثال دے دوں تو وہ بدعت بھی ختم ہو جائے گی. توجہ رہے. اللہ نے اپنی پہچان کے لیے سب سے پہلا نبی جو بنایا وہ کون ہے؟ وہ حضرت آدم. ان سے پہلے بھی مخلوق تھی، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے جو بشریت کا سانچہ ڈالا گیا وہ جناب آدم ہے. جناب آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا. بحث وہ نہیں ہے کہ جنت وہ والی تھی کہ جو مرنے کے بعد ملے گی یا جنت کوئی اور سی تھی. یہاں بھی بحث ہو جاتی ہے کون سی جنت تھی صاحب پہلے بھیج دیا. ہمارا جنت کے معنی عربی میں باغ کے ہیں. اب وہ پروردگار کا جو بھی باغ ہو اس سے بحث نہیں. اللہ نے جنت میں رکھا اور جب جنت سے بھیجا گیا اس دنیا میں تو یہاں بھی پہلے نبی کی ایک حرمت ہوتی ہے جس کو ہمیں ملوز خاطر رکھنا چاہیے. لوگ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنت سے نکال دیا گیا. سمجھ رہے؟ یعنی جناب آدم سے خطا ہوئی تو جنت سے نکال دیا گیا. دیکھیں معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا نہیں ہوتی. ترک اولا ہوتا ہے، خطا نہیں ہوتی. اچھا بہرحال اب یہی رک کے اس بات کو فیصلہ کر لیں. یہ ہمارے شفیل بھائی انہوں نے بلایا ہمیں. بلانے کے بعد میں کمرہ دے دیا. توجہ رہے مثال پر. اور اس میں سب سامان موجود تھا، بیڈ بھی، بسترا بھی اور صوفہ سیٹ بھی، بہرحال سارے انتظام تھے. میں اس میں رہنے لگا. اچانک سے مجھے ایسا لگا کہ یہ سب سامان میرا ہے. میں نے ایک گاڑی منگوائی، جو کچھ سامان تھا وہ سارا بھرنا شروع کر دیا. سارا بھٹوڑا جمع ہو گیا. نکلا یہ سامان کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور شفیل بھائی نے دیا ہے تو میں لے جا رہا ہوں. کہا نہیں آپ نہیں لے جا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس وقت تک استعمال کر سکتے ہو جب تک آپ یہاں ہو. توجہ کیجیے گا، جب تک آپ یہاں مہمان ہو اس وقت تک یہ سب سامان استعمال کے لیے آپ کا ہے، لیکن جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ حق کے سکونت رکھتے ہو. توجہ ہے نا، حق کے سکونت رکھتے ہو. اگلا ہی دن ہوا، اب شفیق صاحب نے گاڑی منگوائی، پورا گھر بھر لیا. بھٹوڑے کے گھر میں سے کوئی بھی نکل کے نہیں آیا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو. میں نے سب کو جمع کیا. میں نے کل میں لے جا رہا تھا تو آپ سب جمع ہو گئے، آج یہ لے جا رہے ہیں تو کوئی روک ہی نہیں رہا. تو جواب دیا حضور یہ اس سامان کے مالک ہے. کہاں ہے؟ یہ اس سامان کے مالک ہیں. آپ حق کے سکونت میں تھے مگر یہ ملکیت رکھتے ہیں، یہ حق حکومت میں ہے. اب ان کی مرضی ہے یہ بھٹوڑے میں رکھے یا دلی لے جائے یا سہارنپور لے جائے کیونکہ یہ مالک ہیں. تو بس یہی سے پتہ چل گیا کہ جو سکونت میں ہوتا ہے اسے اسی وقت تک اختیار ہے کہ جب تک وہ مہمان ہے، لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ جہاں چاہے جب چاہے جس وقت چاہے منگا سکتا ہے. اب یہ نہ کہو کہ آدم کو نکال دیا گیا. قرآن آواز دیتا ہے یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنہ. اے آدم تمہیں اور تمہاری بیوی کو حق سکونت ہے، حق حکومت نہیں ہے. حق سکونت ہے، حق حکومت نہیں ہے. حق سکونت اسی وقت تھا جب تک آپ مہمان تھے، آپ کے لیے سب کچھ تھا. لیکن جب مہمانی ختم ہو گئی اب کوئی سامان آپ کا نہیں. لیکن جو حق حکومت میں تھے انہوں نے جب چاہا جس وقت چاہا جہاں چاہا جنت سے سامان منگوایا. کبھی لباس آیا، کبھی دسترخوان آیا. جو حق حکومت والے تھے انہوں نے جب چاہا پروردگار سے دعا کی، لباس منگوا لیا. پروردگار سے دعا کی، دسترخوان منگوا لیا. پروردگار سے دعا کی، اپنے بچوں کے لباس منگوا لیے. بہرحال اللہ نے سب سے پہلے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا. جب انہیں اتارا گیا تو روایت بتاتی ہے معتبر حالات انبیاء کہ جناب آدم کو شری لنکا میں اتارا اور دادی حوا کو جدہ میں اتارا. جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو اتارا اور جناب آدم کو شری لنکا میں اتارا. فاصلہ بہت زیادہ تھا، زمین پہ کوئی انسان تھا ہی نہیں کہ جس سے بات ہو سکے، جس سے ملاقات ہو سکے. جناب آدم رویا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین کے گڑھے بھر جایا کرتے تھے اور پرندے پانی سمجھ کے اسے پی کے اڑ جایا کرتے تھے. اب جناب آدم بہت زیادہ
روتے تھے، گریا کرتے تھے، آنسو آتے تھے، پریشانی کا عالم ہے، کیسے زندگی گزاروں؟ نہ جانے اللہ نے حوا کو کہاں اتار دیا۔ توجہ کیجیے گا جو میں نے عرض کیا ابھی، زندہ پہ روتے کیوں ہیں؟ توجہ کیجیے گا۔ میں ہاتھوں کو توڑ کے دادا آدم کی خدمت میں پہنچ گیا، دادا آپ کیوں روتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، جواب ملا کہ میں حوا کی یاد میں رو رہا ہوں۔ میں نے ایک سوال اور کر لیا، مجھے اتنا بتاؤ کہ دادی حوا زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ نہیں سمجھے آپ حضرات؟ دادی حوا زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ کہا نہیں زندہ ہے۔ تو میں نے کہا زمین پہ پہلے خلیفہ ہو کر، پہلے ہادی ہو کر زندہ کو رو رہے ہو؟ جو نہیں کیا آپ نے، زندہ کو رو رہے ہو۔ دوبارہ پھر موقع ملا کہ ہم کیا کر رہے ہو؟ کہ میں حوا سے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ دادا آدم سے دو باتیں ملی، ایک تو زندہ پہ رو رہے تھے، زندہ کی یاد میں رو رہے تھے، اور ایک ان سے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ نے پہلی فرصت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ زمانہ کوئی یہ نہ کہے کہ زندہ کو رونا یا زندہ کی یاد میں رونا بدعت ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر پہلا خلیفہ، پہلا نبی جب اس دنیا میں آیا تو اس کی سنت یہ تھی کہ حوا زندہ تھی مگر اس پہ گریا ہو رہا تھا، اور حوا کی ملنے کا اشتیاق تھا، حوا سے ملنے کا انتظار تھا۔ بس دو باتیں پتہ چلی کہ ایک تو زندہ پہ روتے تھے حضرت جناب دادا آدم، اور دوسرے ان سے ملنے کا انتظار کرتے تھے دادا آدم۔ دو ہی سنتیں ہم تک پہنچی ہیں، تو بس یہی سے سمجھ لو کہ زندہ پر رونا یا کسی کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا ہوا، کہا تھا کہ آپ اس شجر کے قریب نہ جانا، اور اگر آپ گئے تو قرآن میں لفظ ظالم استعمال کیا۔ ظالم سے مطلب ترک اولا، ظلم کے بہت ساری تعریفیں ہیں، اور ایک ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کی وہ جگہ نہ ہو، اس جگہ کسی دوسری چیز کو بٹھا دینا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کی جگہ اور مقام کوئی ہے خاص، اس کو نہ بٹھا کے کسی اور کو بٹھا دیا جائے تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے تاریخ خلافت میں کہ کس کو بیٹھنا تھا اور کس کو بٹھا دیا گیا، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ لیکن جناب آدم کو جب معلوم ہوا کہ ظلم ہو گیا ہے، ربنا انفسنا ظلمنا، روایت ہے، آیت ہے قرآن کی، کہ آپ نے فوراً ہاتھوں کو اٹھا کر توبہ کی اور فرمایا پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بس مجھے معاف فرما۔ بس یہیں سے سمجھ لو کہ آدم والے اور آدم کون ہیں۔ جیسے ہی خطا ہوئی اور پتہ چلا، فوراً ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اسی کے مقابل میں شیطان بھی تھا کہ جو اکڑ گیا اور اکڑنے کے بعد کہا مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دے۔ بس یہیں سے سمجھ لو کہ جو اپنی خطا پہ نادم ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے وہ آدم جیسا، جو اکڑ جائے وہ شیطان جیسا۔ صلوات بر شیطان، لیکن جو اپنی خطا کو مان لے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں چلا جائے اور اس سے دعا کرے تو پروردگار اسے بخشنے والا ہے۔ جناب آدم کو جب بنایا گیا اور سجدے سے اس نے انکار کیا تو اس نے پروردگار سے مانگ کی، الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے حیات دے جب تک کہ لوگوں کو مبعوث کیا جائے، یعنی روز قیامت تک کی مجھے حیات دے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم نے تجھے اس دن کی زندگی دے دی۔ دوسرا سوال کیا، پروردگار اگر آدم کے ایک بیٹا پیدا ہو تو میرے دو بیٹے پیدا ہو۔ کہا جاؤ، ہم نے اس کی بھی اجازت دے دی، جناب آدم بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر تیسرا سوال ہے کہ بنی آدم کی رگوں میں خون بن کے دوڑ سکے، کہا ہم نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ پھر چوتھا سوال کیا کہ بنی آدم کے سینوں میں جا کر انہیں گمراہ کر سکوں۔ چار چیزیں مانگی۔ پہلی تو یہ قیامت تک کی زندگی عطا فرما، دوسرے یہ کہ آدم کے ایک بیٹا ہو تو میرے دو بیٹے پیدا ہو، بنی آدم کے رگوں میں جا کر انہیں بہکا سکوں، بنی آدم کے سینوں میں جا کر رہ سکوں اور انہیں گمراہ کر سکوں، وسوسہ پیدا کر سکوں۔ یہ چار چیزیں جب پروردگار عالم نے
चारों चीजें अता कर दी, तो हजरत आदम ने हाथों को जोड़ के अर्ज किया, परवरदिगार मेरी औलाद तो भटक जाएगी, मेरी औलाद तो बर्बाद हो जाएगी, ये मेरी औलाद को राह रास्त पर जाने ही नहीं देगा, अगर आगे बढ़ेंगे तो बहकाएगा, किसी काम से पीछे हटेंगे तो बहकाएगा, अगर दाएं जाएंगे तब भी बहकाएगा, बाएं जाएंगे तब भी बहकाएगा। परवरदिगार ने कहा घबरा नहीं आदम, ये बनने वाला मैं बनाने वाला, ये खल्क होने वाला मैं खल्क करने वाला। इसने सिर्फ 4 सिमतों की इजाजत मांगी है, आगे दाएं बाएं पीछे, लेकिन मैंने 4 सिमतें नहीं, मैंने 6 सिमतें बनाई हैं। अगर बंदा चारों सिमत से भटक भी जाए, 5वीं सब सर को सजदे में रख दे या छठी सिमत हाथों को उठा दे तो मैं माफ कर दूंगा। सलावत भेजे अगर मेरा बंदा इसके बहकावे में आने के बाद में मेरी बारगाह में आ जाए और मुझसे तौबा करे तो मैं उसकी खता को माफ कर दूंगा, मगर शर्त यह है कि इंसान को सिद्क़ दिल से जाना चाहिए। तवज्जो है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ज़बानी दावा ज्यादा है, अमली मैदान में पीछे। तवज्जो कीजिए, खुदावंद आलम तौफीक दे हम सबको कि हम जिस तरह ज़बानी दावे में सच्चे हैं इसी तरह अमली दावे में भी सच्चे हो जाएं, तभी जाके जो है वो कामयाबी हमारे हाथ लगने वाली है। ये फूक गया, क्या हो गया, सलवात पढ़ने के बाद ज़बानी दावा कारगर नहीं है, अमली दावा जो है वो काम आने वाला है। और यही वजह है कि मैदान करबला में अमल दिखाया गया ताकि ज़माना ये समझ ले कि हमने किस चीज़ के लिए अपने आप को कुर्बान किया। क्या ज़रूरत थी पूरा घर लुटाने की, क्या ज़रूरत थी बच्चों को कुर्बान करने की, सिर्फ इस वजह से कि जो हमारे उसूल हैं, जो हमारे कवायद हैं वो बाकी रहे। और यही वजह थी अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में कि बीबी सैयदा कौनैन को जब ये खबर मिली, सलावत पढ़े